ساتھیو آداب، آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں۔ آج ہم کریں گے ترسیل عامہ ماس کمیونیکیشن 12th کلاس NIS کا سبق نمبر 20 رابطہ عامہ لوازمات۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ تو اس کے اندر ہم سب سے پہلے جو چیز سیکھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ رابطہ عامہ کے طریقہ کار۔ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں رابطہ عامہ کے بنیادی مقصد کیا ہے۔ عوام کی توجہ حاصل کرنا، اعتماد جیتنا، سمجھ حاصل کرنا، ساکھ بنانا۔ لیکن یہ سب کیسے حاصل ہوتا ہے، اس سوال کا جواب تلاش کریں۔ رابطہ عامہ کے عمل کے دوران کسی پیغام کو ایک مخصوص عوام کا نشانہ بنا کر استعمال کیا جاتا ہے۔ آئیے کسی اسکول پرنسپل کی مثال لیں جس کو امتحان سے پہلے طالب علموں نے خطاب کرنا۔ اس کا مؤثر انداز اپنی تقریروں کو تیار کرنا ہوتا تاکہ طالب علم کی حوصلہ افزائی اور ان کو تحریک مل سکے، ہے نا۔ تو عوام کو جو ترسیل ہے، جو عوام تک ترسیل کے لیے کی جانے والی ترسیل عامہ میں طریقہ کاروں کی وسیع زمرہ بندی ہے۔ جیسے زبانی مواصلات، زبان اچھی ہونی چاہیے، اور مطلوبہ اور گرافک مواصلات، پرنٹ میڈیا، ٹھیک ہے، براڈ کاسٹنگ میڈیا جیسے ریڈیو، ٹیلی ویژن، فلم، دیگر میڈیا، ویب سائٹ، منٹ نمائش۔ زبانی مواصلات کیا ہوتی ہیں؟ آپ سے پہلے موڈیول میں باہمی ذاتی مواصلات یعنی انٹرپرسنل کمیونیکیشن کے بارے میں جو کچھ پڑھا تھا وہ آپ کو یاد ہوگا۔ اس کے بارے میں تقریر اور انٹرویو۔ آپ نے ویڈیو ٹیلی ویژن پر وزیر اعظم صدر کی خصوصی مواضع یوم آزادی پر عوام سے خطاب کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے سنا ہوگا۔ کیا آپ کو اس خطاب پیغامات سے آپ نے کیا سیکھا؟ یہ تقریر ایک مثالی ہے جو زبانی مواصلات کی ایک شکل ہے۔ کسی اچھی تقریر سے عوام تک مؤثر مواصلات میں مدد ملتی ہے، یعنی تقریر دمدار ہوگی تو عوام کا جو وہ ہے وہ ملتا ہے۔ دیکھیے اس طرح سے جو ہے تقریر کرتے ہیں جو پردھان منتری اور دوسرے جو بڑے بڑے نیتا ہوتے ہیں۔ انٹرو کی اصطلاح بھی سنی ہوگی، ٹیلی ویژن، کرکٹ کھلاڑی وغیرہ انٹرویو بھی دیکھے ہوں گے، ہے نا۔ یہ بھی جو ہے ایک رابطے کی شکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے انٹرویو ہوتا ہے، ایک ذاتی انٹرویو ہوتا ہے جس میں دو شخص لے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ خالی جگہ، اس کے جوابات آخر میں دکھا دوں گا۔ اور مطلوبہ اور گرافک مواصلات کیا ہوتی ہیں؟ پرچے یعنی فلائز۔ کیا آپ نے روزانہ اختیارات کے ساتھ تقسیم کیے جانے والے پرچے دیکھے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان میں گرمیوں کی تعطیلات کے دوران بچوں کے لیے کلاس، آس پاس کے علاقوں میں کھانے پینے کے مقامات، اسکول کے ذریعے دی جانے والی سہولیات وغیرہ کے بارے میں تفصیلات ہیں۔ پرچے فلائز یعنی ذرائع عامہ میں استعمال کی جانے والی معلومات کی فراہمی کا سب سے آسان اور سادہ طریقہ کار ہے، جس میں رابطہ عامہ کے اول مطلوبہ مواد استعمال کیا جاتا ہے جو بغیر مڑی ہوئی شیٹ ہوتی ہے، جس کو بلیٹن بورڈ پر لگایا جاتا ہے، ڈاک سے بھیجا جاتا ہے یا دستی طور پر تقسیم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ 28 صدی قبل میں میسوپوٹامیہ میں بیبیلونینز تعلیمی مہم کا ایک حصہ جو پتھروں کے ٹکڑوں پر کنندہ ہوتے تھے۔ اب کرنے کا کام ہے یہ، ٹھیک ہے۔ نیوز لیٹر کیا ہوتے ہیں؟ یہ سارے کرنے کے کام ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اخباری بیان کیا ہوتے ہیں؟ پریس ریلیز۔ اخباری بیان میں بھی بات کرتے ہیں جس کے ذریعے جو ہے جو مطلوبہ مواصلات کو اور دیگر تمام شکلوں سے مختلف ہے جس کے بارے میں آپ نے اب تک پڑھا ہے۔ اخباری بیان مطلوبہ مواصلات کی اہم ترین شکل ہے۔ رابطہ عامہ کے پیش اور ذرائع ابلاغ کے کسی اعلان کے استعمال کے لیے کیا جاتا ہے، جیسا ابلاغ کو ڈاک، فیکس یا ای میل وغیرہ بھیجا جاتا ہے۔ پرنٹ میڈیا کے بارے میں آپ جانتے ہیں، پرنٹ میڈیا میں اخبار آ جاتے ہیں اور آپ کے جو ہے میگزین آ جاتی ہیں، رسالے آ جاتے ہیں۔ پرنٹ میڈیا پچھلے موڈیول میں آپ نے پڑھا کہ اخبارات، رسائل پرنٹ میڈیا کا حصہ ہے۔ دیکھیں گے پرنٹ میڈیا کس طرح رابطہ عامہ کا ایک طریقہ ہوتی ہے۔ آپ نے مختلف اخبارات، وسائل، شائع اشتہارات دیکھے ہوں گے۔ یہ اشتہارات جو ہوتے ہیں مشمولات کیا ہے؟ ان اشتہارات میں متنی پیغامات نیز کچھ تصاویر، فوٹو یا خاکے شائع ہوتے ہیں۔ یہ اشتہارات پرنٹ میڈیا میں استعمال کی جانے والے رابطہ عامہ کے طریقہ کاروں کی مثال ہے۔ ان کو بڑی محنت سے تیار کیا جاتا ہے
اچھا، اشتہار سازی جو ہوتی ہے، اشتہارات کو عام طور پر سادہ ہوتے ہیں اور رسائل کے جو ہوتے ہیں یہ رنگین ہوتے ہیں۔ اشتہار کا سائز مختلف ہوتا ہے، بیشتر صفحے پر مشتمل ہوتے ہیں، ایک صفحے پر ایک سے زیادہ ہوتے ہیں، عام طور پر ایک صفحے پہ ایک ہی اشتہار ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پہ کچھ سوالات ہیں آپ کے سامنے، انہیں دیکھ لیجیے۔ اب ہے بیرون خانہ یعنی آؤٹ ڈور ذرائع۔ اب آؤٹ ڈور ذرائع کیا کیا ہو سکتے ہیں بھائی؟ آؤٹ ڈور ذرائع میں بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلے موبائل فون آ سکتا ہے، ہورڈنگ آ سکتی ہے، اس کے ذریعے بھی عوام سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ الیکٹرانک ہورڈنگ آ سکتی ہیں، جو آج کل چلتی ہوئی ہورڈنگ ہو سکتی ہیں، اور جو ہے پینلوں پر، بس اسٹینڈوں پر، ہوائی اڈوں پر، ریلوے اسٹیشنوں پر، بڑے بڑے بوتھ پر اور بوتھ پر تیار اشیاء کے بارے میں پیغامات دیکھتے ہیں، بڑی تعداد میں وہاں آتے ہیں۔ جو سڑکوں پہ، ڈاک خانوں پہ، گاڑیوں پہ، دیواروں پہ، یہ سب بھی جو ہے آؤٹ ذرائع ہیں، مطلب باہر کے ذرائع ہیں۔ دیکھیے آپ یہاں پہ اس طرح دیواروں پر 6 جولائی کو لگا ہوتا ہے غبارے کے ذریعے، اور گاڑیوں پہ بھی اس طرح سے لگا ہوتا ہے۔ نشریاتی میڈیا، ذرائع ابلاغ میں اب آتے ہیں نشریاتی میڈیا۔ ریڈیو ٹیلی ویژن کے بارے میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ ریڈیو ٹیلی ویژن کے بارے میں یہ بھی ایک اچھا میڈیا کا سادھن ہے، اس کے ذریعے بھی جو ہے بات دوسروں تک کیا ہوتی ہے، پہنچائی جاتی ہے، عوام تک اپنی بات کو پہنچانے کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ جو یہ بھی ایک جو ہے طریقہ ہے جس میں اخبارات، پوسٹر، میڈیا، شائع ہونے والی تصاویر، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ کیا آپ نے انٹرنیٹ بھی تصویر دیکھی ہے؟ اس میں حرکت اور آوازیں شامل کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، اور پرکشش ذرائع بن گیا ہے۔ ہوائی کمپنیوں کے ذریعے سستے ہوائی ٹکٹوں کی تجارت کو فروغ دینے کی پیشکش مواصلات کے رابطہ عامہ کی ایک عمدہ مثال ہے، جس کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ متن پہ مبنی سوالات ہیں۔ ذرائع ابلاغ، پرنٹ میڈیا کی دوسری اقسام، ٹھیک ہے۔ ذرائع ابلاغ یعنی میڈیا کی دوسری اقسام کیا ہے؟ انٹرنیٹ ہے، ویب سائٹ کے ذریعے اشتہار سازی ہوتی ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، یہ بھی اشتہار سازی کی طریقہ ہے۔ نام اور شخصیات کی تصدیق، کیا آپ نے مشہور معروف شخصیات کی ریڈیو، ٹیلی ویژن یا کسی صابن، سافٹ ڈرنک کی مخصوص برانڈ کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا ہو؟ وہ جو ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں ہیرو وغیرہ، اس کی بات ہو رہی ہے، وہ ایڈ کرتے ہیں کہ بھائی یہ پیو، یا یہ صابن لگاؤ، یا یہ تیل لگاؤ، یہ ساری بات۔ نمائش بھی ایک طریقہ ہے عوام تک پہنچنے کا، نمائش میں بھی سامان بیچتے ہیں، یہ بھی رابطہ عامہ کا کیا ہے، ایک ذریعہ۔ کوئی بھی ایسی چیز جس کے ذریعے کانٹیکٹ ہو۔ اب متن پہ مبنی سوالات ہیں، آپ نے کیا سیکھا، اختتامی سوالات ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، اور جو آپ نے شروع میں دیکھا تھا اس کے جوابات یہاں پہ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سارا سمجھ میں آیا تو ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں اور چینل سے جڑے رہیں۔ بے حد شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑے، تھینک